ناظرین، تاریخ میں ایسی گناہگار عورتیں گزری ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنیں بلکہ بعض اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام کو قتل کرانے میں بھی پیش رہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھا۔ یہی وہ قوم تھی کہ جس پر اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ بہت ہی بڑا تھا، ایسا گناہ اس سے پہلے کسی قوم نے بھی نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافر تھی اور وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اور کیا بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوجوانوں کی صورت میں اسی بستی پر ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ان نوجوانوں کے بارے میں خبر دی۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے کر نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی رستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ سدوم کے پہاڑیوں میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ قوم نوح شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے بت بنائے، ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی، اس قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہو کر آپ پر ظلم کرتے اور آپ علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ یا واگلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنوں قرار دیتی تھی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریفیں کرتی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتاتی جس سے اس قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے تھے۔ اس طرح وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے پھر سے بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ واہلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ اس کے تفصیلی احوال بائبل میں بھی موجود ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا یام بھی اپنے قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ نمبر 3، دلائلہ۔ یہ وہ عورت ہے کہ جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں بہت ہی مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمیسن تھا۔ سمیسن اس قدر طاقتور تھا کہ اکیلا ہی کئی ہزار بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیت اور بہادری دیکھتے ہوئے سمیسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا تھا اور اس کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمیسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی
انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا اس کو سمیسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمیسن کے پاس بھیجا۔ سمیسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا، وہ اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کے سب راز بھی بتا دیے۔ سمیسن نے کہا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمیسن کے بال کاٹ دیے تھے۔ اسی رات قوم عمالقہ نے بھی سمیسن پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا۔ جب ایک دن قوم عمالقہ سمیسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سمیسن نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ نے سمیسن کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سمیسن کو باندھا گیا تھا، سمیسن نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین پر گر گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے۔ نمبر 4، جائزیبل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی۔ جائزیبل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کے بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے تھے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر نہ نکلیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے جائزیبل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بت کی پوجا کرنے کے بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے نیزے کا اتنا شدید وار کیا کہ جس کی وجہ سے وہ بوڑھا آدمی شہید ہو گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی کہ بہت جلد ہی تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کے بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بد دعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جائزیبل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا تھا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جائزیبل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کتوں نے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا۔ نمبر 5، عطالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی ایک جائزیبل کی بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی حسین و جمیل تھی اور یہ کافر بھی تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا جس کی وجہ سے وحشی لوگوں نے یہورام کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا جس کی وجہ سے اس غار میں ہی اس بادشاہ کی موت واقع ہو گئی۔ جب وحشی ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اغزلیہ کو اپنے ساتھ لے گئے تو ان ماں بیٹی کو بہت ہی ذلیل کرنے کے بعد ماں اور بیٹی کو آزاد کر دیا گیا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو قبول کر لیا، لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ پھر کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ آئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروایا تھا، پھر اپنی رعایا پر بھی بہت ہی ظلم و ستم کرنے لگی۔ تاہم اس کا پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھوں بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر مر گئی۔ عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 6، ہیروڈیاز اگر تاریخ انسانی کی سب سے گناہ گار عورت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاز ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیروڈ سے ہوئی اور اسی ہیروڈیاز کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور فلب کے بھائی اینٹیباس کے حصے میں آئی ہے تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹیباس سے ہی شادی کر لی تھی۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے تھے، لوگوں کو درس و تدریس دیتے تھے۔ ہیروڈیاس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیباس سے آپ کے قتل کے احکامات جاری کروائے، تاہم اینٹیباس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی اب جوان ہو چکی تھی،
جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی تھی۔ ایک دن بادشاہ اینٹیباس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بیہودہ ڈانس کیا۔ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار ڈالے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت ہی دلچسپی لی۔ اس کو سلومی کا یہ رقص بہت ہی پسند آیا۔ اس نے سلومی سے کہا کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تم کو حاضر کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ بادشاہ جو کہ بھری محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں بھی شامل ہو گئی۔ نمبر 7، ام جمیل۔ یہ ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بھینگا پن نمایاں تھا، جس کی وجہ سے لوگ اسے کانی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں مخاطب کیا۔ اسی وجہ سے ابو لہب اور اس کی بیوی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بھی بڑھ رہی تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر کے ساتھ موجود تھے، لیکن اللہ پاک کی رحمت اور کرم سے ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ وہ وہاں سے گھر واپس چلی گئی۔ بے شک ام جمیل تاریخ کی بدبخت ترین عورتوں میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں۔